ابراہیم تراورے پچھلے کچھ سالوں سے یہ مغربی طاقتوں کے لیے ایک ڈراونا خواب بن چکا ہے۔ پہلے یہ شخص اپنے ہی ملک میں بغاوت شروع کرتا ہے اور اس بغاوت کے نتیجے میں اسے بارکینا فاسو کا صدر بنا دیا جاتا ہے، جس پر پہلے ہی ہم ایک ویڈیو بنا چکے ہیں۔ لیکن آج کی ویڈیو اس شخص کے وہ الفاظ ہے جس میں اس نے کہا کہ "We will never slave again, return what you stole"۔ اب غلام نہیں بنیں گے، جو کچھ چوری کیا ہے وہ واپس کرو۔ ابراہیم تراورے کے صدر بننے سے پہلے فرانس اور امریکہ دونوں اس ملک پر قبضہ جما چکے ہیں۔ جس حد تک ممکن ہوا دونوں ممالک نے اس ملک کے وسائل کو اپنے لیے استعمال کیا۔ یہ شخص صدر بننے سے پہلے بارکینا فاسو کی فوج میں شامل تھا اور یہ ان سب چیزوں کو بڑے قریب سے جانتا ہے جو چیزیں اس کے ملک کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ ابراہیم تراورے صدر بننے کے بعد اس چیز پر غور و فکر کرنے لگے کہ عام سپاہی تو جنگی ساز و سامان سے بھی محروم ہے، جبکہ سیاستدان نوٹوں سے بھرے بریف کیس آپس میں بانٹ رہے ہیں۔ ایک ایسا ملک جس کے بچوں کے جسم پر پورے کپڑے نہیں، جو غربت سے دوچار ہے، جہاں سب کچھ ہونے کے باوجود بھی لوگ چیزوں سے محروم ہیں، وہاں نوٹوں سے بھرے بریف کیس کہاں سے آتے ہیں؟ تو اس سوال کا جواب بارکینا فاسو میں چھپے سونے میں موجود ہے۔ جی ہاں، اس ملک کی اکانومی دو بڑی چیزوں پر مشتمل ہے، پہلی گولڈ اور دوسری ایگریکلچر۔ ایگریکلچر زراعت یعنی کہ کھانے پینے کی اشیاء۔ اگر کوئی غلام شخص بھی ہو تو وہ اس چیز کی اہمیت کو جانتا ہے، لیکن گولڈ کی اہمیت وہی شخص جانتا ہے جو بیسک نیڈ آف لائف سے آگے گزر کر اپنی ڈیزائر کو پورا کرنا جانتا ہو۔ اور مغربی طاقتوں سے بڑھ کر ان چیزوں کو کون جان سکتا ہے؟ ابراہیم تراورے کے صدر بننے سے پہلے بارکینا فاسو میں سے 450 ٹن سونا غیر قانونی طریقے سے نکالا گیا، جس میں فرانس اور دیگر ایسے ممالک بھی شامل ہیں جنہوں نے اپنے مفاد کے لیے اس ملک کے وسائل کو استعمال کیا۔ اس خبر کی تصدیق مختلف نیوز رپورٹ سے بھی ملتی ہے، جس کے مطابق 2022 سے پہلے 435 ٹن سونا بارکینا فاسو میں سے غیر قانونی طریقے سے نکالا گیا، جس کی قیمت لگ بھگ 30 ارب ڈالر سے زائد بنتی ہے۔ 2022 کو ابراہیم تراورے صدر بنتے نومبر 2023 کو اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے ابراہیم تراورے نے اپنے ہی ملک میں سونے کی ریفائننگ کی تعمیر کا آغاز کیا۔ غیر قانونی طریقے سے سونا نکالنے والی کمپنیوں کو بند کیا، فرانس اور امریکہ کے سفارتخانوں کو بھی ختم کر دیا اور روس کے برسوں سے بند پڑے ہوئے سفارتخانوں کو دوبارہ کھول دیا۔ سونے کی ریفائننگ کے پروسیس کو اپنے ہی ملک میں لگانے کا مقصد کہ امپورٹ اور ایکسپورٹ کے ذریعے زیادہ سے زیادہ اپنی اکانومی کو بڑھایا جائے۔ فرانس اور امریکہ اس ملک کے وسائل کو اپنے مفاد کے لیے بڑے ہی سستے داموں میں یا پھر غیر قانونی طریقے سے استعمال کر رہے تھے۔ اس سب کو دیکھتے ہوئے ابراہیم تراورے نے کہا کہ کیا ہم غلام ہیں؟ تم ہوتے کون ہو؟ میرے ملک سے نکلو، ہمارا سونا واپس کرو۔ We will never slave again, return what you stole۔ اب ہم دوبارہ غلام نہیں بنیں گے، جو کچھ چوری کیا ہے وہ واپس کرو۔ سونے کی ریفائننگ کے سسٹم سے پہلے بارکینا فاسو کو اس سونے کے لیے صرف $1 بلین دیے جاتے تھے، جو مختلف نیوز رپورٹ سے بھی تصدیق شدہ ہے، جبکہ ابراہیم تراورے کے صدر بننے کے بعد اسی سونے سے انہوں نے $18 بلین سے زائد رقم حاصل کی۔ کرنل قذافی کے بعد دوسرا یہ شخص ہے جو افریقیوں کو متحد کرنے میں لگا ہوا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا سچ میں افریقہ کی تقدیر بدلنے والی ہے یا پھر کچھ دیر کے لیے افریقہ خود کو پہچانے گا اور پھر سے انہی اندھیروں میں دوبارہ گم ہو جائے گا۔